گور خان صاحب، 8 فروری کے الیکشن میں آپ کے خیال میں عوام کے سامنے سب سے بڑا ایشو کیا ہوگا جس کی بنیاد پہ وہ ووٹ ڈالیں گے؟ میرے صاحب یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ الیکشن آ رہے ہیں، اور آلدو بڑے عرصہ کے بعد ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ہونے تو بہت پہلے ہونے چاہیے تھے، آئین کے مطابق ہونے چاہیے تھے، سپریم کورٹ کے انٹرونشن کے بغیر ہونے چاہیے تھے، ساری پولیٹیکل پارٹی کے کنسنسس سے ہونے چاہیے تھے، اور ایک آزاد الیکشن کمیشن کے انڈر ہونے چاہیے تاکہ یہ نہ ہو۔ لیکن فائنلی جب ڈیٹ سیٹ ہو گئی اور سپریم کورٹ نے بھی کیا پتھر پہ لکیر ہے، تو یہ تو کلیئر ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ کہ 8 کو الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اب اس مرتبہ جو ہے نیریٹو جو بنے گا وہ یہی بنے گا، سول سپریمیسی ورسز دی اسٹیبلشمنٹ۔ اچھا، سول سپریمیسی ہر صورت ہونی چاہیے۔ اگر پارلیمان مضبوط ہو، ادارے مستحکم ہو، ادارے انڈیپینڈنٹ ہو، لوگوں کی فنڈامنٹل رائٹ کی پروٹیکشن ہو، ناجائز پکڑ دکڑ نہ ہو، اکارڈنگ ٹو دا لا ہم چلے، دس ول بی اس مرتبہ اس پہ لوگ جائیں گے۔ وہ الیکٹیبل کو لوگوں نے نہیں دیکھنا۔ 2000 اور اس کے دوران جتنے بھی لوگ آئے یہ نئے الیکشن ہوگا، ایک نیا سٹیج سیٹ ہوگا جس میں سارے لوگ اپنے رائے کا اظہار کریں گے۔ لیکن میر صاحب ایک چیز کی طرف ہم نے ضرور وی کین ناٹ اگنور ون تھنگ، ابھی بھی وہ لیول فلینگ فیلڈ ہم برائے نام استعمال کرتے ہیں اور بڑی لائٹلی ٹرم میں لے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو کے لیے ابھی بھی انہوں نے دروازے بند کیے ہوئے، چاہے وہ مردان ہے، چاہے وہ بنو ہے، چاہے وہ مانسہرہ ہے۔ ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود بھی مانسہرہ میں جلسے کرنے کی، کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ پی ٹی آئی اس وقت واحد جماعت ہے جو سب سے زیادہ مقبول جماعت ہے۔ آج بھی اگر آپ سوشل میڈیا کے ڈائنامکس پڑھ لیں تو 70% جو بات ہو رہی ہے وہ عمران خان یا ان کی پارٹی کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے باوجود اس پہ نہیں ہے۔ اگر آپ ان کو ایکچولی دیکھیں، پیپلز پارٹی نے جلسہ کر لیا، نون نے کر لیا، جے یو آئی نے کر لیا، جماعت اسلامی نے کر لیا، اگر کوئی جلسہ نہیں کر سکا وہ پی ٹی آئی۔ اچھا، لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ ٹھیک ہے، اگر میں آپ کی بات مان لوں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تو اگر پیپلز پاکستان انصاف اتنی پاپولر جماعت ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ مارشل لا ادوار میں پولیٹیکل پارٹیز پر پابندی ہوتی تھی اور اجازت نہیں دیتی تھی ایڈمنسٹریشن جلسے کی، لیکن پیپلز پارٹی جلسہ کرتی تھی، اے این پی جلسہ کرتی تھی، جے یو آئی جلسہ کرتی تھی۔ تو آپ کو اجازت ملے نہ ملے، آپ اسلام آباد کے F9 پارک میں کال دے دیں کہ لوگ آ جائیں، ہم نے وہاں جلسہ کرنا ہے، جلسہ کریں آپ۔ ہم نہیں ہوتا، ہم تو بائی لا چلتے ہیں، ہم کہتے ہیں اجازت ضروری ہے، اجازت ضروری ہے، اجازت کے لیے اپلائی کر دے، اجازت مل جاتی ہے۔ پیچھے لاہور میں اجازت ملی، ایڈمنسٹریشن نے دی، ہائی کورٹ کے انٹرونشن سے دی، جلسہ نہیں کرنے دیا گیا۔ اب وہ جو پہلے مارشل لا کا دور تھا، میر صاحب وہ بڑے میراتھن رن پہ آئے ہوئے ہوتے تھے، 10 سال کے لیے آئے ہوئے ہوتے تھے، وہ ایک اور قسم کا ان کا گیم تھا۔ اس وقت جو آئے یہ 2020 میچ لگائے بیٹھے ہیں۔ اس وقت وہ کوشش کر رہے ہیں کہ شارٹ ٹرم پیریڈ میں لوگوں کو کی لائلٹی چینج کرا کے ایک اور حکومت لے کے آنا چاہنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے یہ عوامی قوت کو ایک سائڈ پہ کر کے، کیونکہ عوام ایک اور پارٹی کو لانا چاہ رہی ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ کسی اور کو لانا چاہ رہے ہیں، اور جب آپ عوام کے نظریے کے خلاف جائیں گے تو دس از دی سچویشن یو۔ اچھا مدو خیل صاحب، آپ ایک قانون دان ہیں، یہ آپ کے خیال میں ویلڈ پوائنٹ نہیں ہے گور خان کا کہ آپ کو جلسے کی اجازت ملتی ہے، نون لیگ کو ملتی ہے لیکن پی ٹی آئی کو نہیں ملتی؟ جی بالکل، میں انٹرپٹ نہیں کر رہا تھا، بالکل ان کی جو خدشات تھے وہ درست ہے۔ جب ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی ہے، ایکسیپٹ کرے، پابندی بھی نہیں ہے، تو ان کو جلسے جلوس کی پابندی ہونی چاہیے۔ لیکن ایک چیز اور ہے، کل ہی الیکشن ہوا 5 نومبر کو 16 سیٹوں پہ کراچی سمیت اندرونی سندھ میں، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کھڑے تھے، ووٹ لیے، جلسے جلوس کیے، کوئی لاٹھی چارج کچھ نہیں۔ یہ کل کے واقعہ ہے نا، پی ٹی آئی کے لوگوں نے وہ کیا ہے، حصہ لیا ہے، کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کہ جب آپ سندھ میں پابندی نہیں ہے، یقیناً اچھی بات ہے، ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو وہ پھر مانسہرہ میں کیوں، اسلام آباد میں کیوں؟ ضرور ان کو حق ہونا چاہیے۔ جہاں مسلم لیگ نون کے خواجہ سعد رفیق صاحب دوسرے دعویٰ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، تو یہ لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ہے۔ جمہوری پارٹی آپ حصہ لینے دو، لیکن سوال یہ ہے جو میں نے پہلی بات کی ہے، جو رانجھا صاحب اتفاق نہیں کر رہے تھے، یہی تو خوف ہے مسلم لیگ نون کو۔ ایک طرف تو کہتا ہے وزیر اعظم ہمارا ہوگا، رائیونڈ سے ہوگا، دوسری طرف الیکشن سے بھاگ رہے، بھائی آ جاؤ الیکشن میں۔ نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ناکام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ذرا سناتا ہوں، انہوں نے مطالبہ کیے۔